پروسپیرٹی کے لیے کام کرنے والے ہیں کہ جن کا جنوسائز کیا گیا پورے عالم میں، ان کو مٹانے کے لیے حسینیوں کو قتل و غارت کیا گیا، زینبیوں کو قتل و غارت کیا گیا۔ اس پیغام کو دبانے کے لیے انہوں نے مختلف ہیلے حربے استعمال کیے ہیں، لیکن آج یہ جلوس اور آج یہ پرامن، یہ پیغام کہ جو یونیورسل ہے، یہ آفاقی ہے، اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ دیکھیں ہم اپنے حسین کا ماتم کر کے دنیا کو پیغام امنیت بتا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام نے بھی کیا خوب کہا ہے، فرمایا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین پہ روئے گا، میرے حسین پہ رولائے گا، میرے حسین پہ رونے کی شکل بنائے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا، جنت اس پر واجب ہے۔ یہ سینے سلامت رہے، یہ آوازیں سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، ان کی اولادیں سلامت رہے، ان کی اولاد سلامت رہے۔ اللہ نے اس قوم کو ایسا، یہ جو سیدہ کی حسرت ہے نا، یہ قوم کیا ہے؟ سیدہ کی حسرت۔ اس وجہ سے کہ جب پیغمبر نے وہ حدیث سنائی، جب جبریل امین آئے، مشکات میں بھی ہے، اہل سنت نے لکھا ہے، ابن ماجہ نے لکھا ہے، مختلف جو سیاح کی کتابیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ گئے سید الشہداء، کہا اماں آپ کو خبر ہے آج نانا نے بڑی تفریق کی ہے، میرے گلے پہ بوسہ دیا ہے، میرے بھائی حسن کے لبہائے اقدس پہ بوسہ دیا۔ کہا بیٹا میں پوچھتا ہوں، کہا بیٹی مت پوچھ، یہ راز ہے، یہ ایسا راز ہے کہ قبر تک روتی جاؤ گی۔ کہا نہیں بابا بتائیے۔ فرمایا کہ اب یہ بھی جب میں پیار کر رہا تھا، محبت کر رہا تھا اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ، ایسے میں جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر کہا یہ آپ کا بڑا شہزادہ حسن مجتبیٰ جسے قوم جفا زہر قاتل سے قتل کرے گی، اور آپ کا یہ شہزادہ 3 دن کا تشنہ پیاسا کربلا کے لگ و دگ صحرا میں پیاسا مارا جائے گا۔ میں نے حسین کے گلے پہ بوسہ دیا، میں نے حسن کے لبہائے اقدس پہ بوسہ دیا۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صحابیوں کو بتانے کے لیے سب صحابیوں کو کبھی قمیص کو اتار کر سینے پہ بوسہ دیتے تھے۔ صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے اقبل مواضع السیوف، میں اس جگہ پہ بوسے دے رہا ہوں جہاں پہ تیر لگیں گے، جہاں پہ تلواریں لگیں گی، جہاں پہ پتھر لگیں گے۔ آج ہم آئے ہیں، اس وقت جب سید نے کہا بابا یہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب میں نہیں ہوں گا، فی زمان خال انی وان کے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نہ میں موجود ہوں گا، نہ ان کا بابا علی موجود ہوں گے، نہ آپ موجود ہوں گی۔ اس وقت سیدہ نے حسرت سے پوچھا بابا اتنا تو بتا دے جب آپ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا میرے حسین پھر روئے گا کون؟ فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی خواتین تیری خواتین پہ روئیں گی، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے۔ سید نے کہا میں میدان معاشر جنت کے دروازے بیٹھ جاؤں گی جب تک میرے یہ عزادار جنت میں نہ جائیں۔ آج سیدہ کی حسرت پوری ہو رہی ہے، آپ لوگ آئے ہیں، دور دور سے تشریف لائے ہیں، مولا آپ کا یہ آنا سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو آئے ہیں عزادار سیدہ کے اس غم کی مرہم بن کے آئے ہیں، یہ آئے ہیں عزادار آج بتانے کے لیے بی بی آپ کو حسرت تھی نا آپ کے حسین پہ کون روئے گا، ہم رونے کے لیے آئے ہیں، ہم یورپ میں بیٹھ کر یہ کارپی کے اس جلوس میں ہم رونے کے لیے آئے ہیں، بی بی ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کے حسین کا پرسہ، آپ کے علی اصغر کا پرسہ، آپ کے اون محمد کا پرسہ، اس بی بی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں جس بی بی نے کیا کیا ہے، اپنے بیٹوں پہ نہیں روئی، اپنے بیٹوں پہ نہیں روئی۔ حمید ابن مسلم نے کہا نا، کہا کہ یہ دونوں لاشیں کس کے ہیں؟ کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں اے شیخ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میرے اون محمد ہیں،
میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیے ہیں۔ میں کہوں گا بیوی آپ نہ روئے، آج یہ کارپی کے مومنین رو رہے ہیں، آپ کے بیٹوں کا تذکرہ عالمگیر ہے، آپ کے بیٹوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہے قیامت کا بھی جب دن آئے گا نا، یہ عزادار ان کی بڑی شان اللہ نے رکھی ہے، یہ حسین کی مظلومیت کا پرچار کرنے والے، یہ حسین کے پیغام کو عالمگیر کرنے والے، یہ حسین کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے بتانے والے، یہ حسین ابن علی کی ان زحمتوں کو، مشقات کو، ان مصائب کو دنیا کے سامنے بتانے والے۔ اسی لیے ہے قیامت کا بھی دن اب آئے گا نا، ایسے میں یہ روایت بھی سب نے لکھ دی ہے، اہل سنت نے لکھ دی، اہل شیعہ نے لکھ دی، سوائے کے مورکہ والے میں نے یہ روایت لکھ دی کہ جب بی بی تشریف لائیں گی نا تو ایک طرف سے آواز آئے گی۔ کون سی آواز آئے گی؟ غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اے میدان معاشر والو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ فاطمہ بنت رسول کی سواری، فاطمہ بنت رسول کی سواری آئیں گی۔ کیا کریں گی؟ سب سے پہلے بی بی ناکے پہ جب آئیں گی نا، اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیں گی، ہر طرف سے عالم میں محشر ماتم بپا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کی اس کورٹ میں، اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کریں گی۔ کون سا مقدمہ؟ جس مقدمے کے لیے آج آپ بھی آئے ہوئے ہیں، کاربی کی سرزمین پہ آئے ہوئے ہیں، حسین کی مظلومیت کو بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم ہمیشہ پیس اینڈ پروسپیرٹی اور جسٹس کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ ہم سے آج تک کسی ظالم، اسی وجہ سے ہے ہم سے دنیا کیوں خائف ہے، ہم سے دنیا مخالف کیوں ہے؟ کیا ہم نے کسی کو مارا ہے؟ ہمارے مارے گئے ہیں۔ کیا ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے؟ ہم پہ ظلم ہوا ہے۔ ہم کربلا والے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے گھروں کو جلایا گیا، یہ وہ ہیں کہ جن کے گھروں کے اسباب کو لوٹا گیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے پتھر مارے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خیموں کو جلایا گیا ہے۔ آج ہم آ کے اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں حسین مظلوم ہے، حسین کی بہنیں مظلوم ہیں، حسین کی یہ بہنیں، یہ بہو بیٹیاں رسول خدا کی کہ جنہیں بے چادر و مکنا بازاروں میں لے جایا گیا، یہ وہی کا مقدمہ ہے کہ جس کو سیدہ میدان معاشر میں بھی کریں گی۔ کون سا؟ سب سے پہلے کہیں گی یا رب میرے حسین کا سب سے پہلے فیصلہ کر۔ روایتوں میں ہے کہ سید الشہداء کی وہ قمیص ہوگی خون آلود، کربلا والی وہ خون آلود قمیص ہوگی۔ بی بی کہیں گی سب سے پہلے میرے شہداء کا فیصلہ کر۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے بی بی اپنے اپنے شہید کو کہہ دے اپنے اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جائے۔ ایسے میں بی بی کہے گی میرا ایک 6 مہینے کا جوان، میرے ایک 6 مہینے کا بچہ ہے کہ جو قاتل کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، وہ میرا علی اصغر ہے۔ جب یہ آواز آتی رہے گی چاروں طرف سے میدان معاشر والے ایک چیخ بلند ہوگی اور کہیں گے قتل الحسین بلا جرم و خطا۔ میں ایک روایت آخری پڑھ کے، اس کو بھی مسند احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، مسند احمد ابن حنبل نے اس روایت کو، باقی بھی سیاہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو بی بی ام سلمہ نے دیکھا، کس حالت میں دیکھا کہ بی بی کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، داڑھی پریشان ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے؟ کہا ام سلمہ آپ کو خبر نہیں کہ میرا حسین کربلا میں 3 دن کا تشدہ پیاسا مارا گیا؟ ہاں اب دیکھو نا، وہ جو میں آپ کو مٹی دے کر آیا تھا، اس مٹی کو دیکھے کہتے ہیں کہ بی بی نے دیکھا اس مٹی کو کہ جو وہ شیشی میں پڑی تھی، کہتے ہیں وہ مٹی اب خون ابل رہا ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر کی اس بات کو دیکھ کر ہر طرف سے مدینہ میں ماتم ہے،
کربلا میں ماتم ہے، شام میں ماتم ہے، آج کارپی کی سرزمین پہ ماتم ہے۔ آپ سنت زینبی کو ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی اولاد کو آباد رکھے، آپ کو حسین ابن علی کے ساتھ معشور کرے، آپ کو سنت زینبی کے چلنے والوں کے ساتھ، ان مظلوم کی آواز کو بلند کرنے والوں کے ساتھ معشور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے رزق میں، آپ کی روزیوں میں، آپ کے ہر قسم کے آفات و بلیات سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے اور اپنی حفظ اور امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی